السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلے میں آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 213 نمبر کی آیت اس کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ تو یہ آیت یہاں سے شروع ہو رہی ہے، کان الناس امتم واحدہ۔ یہ بڑا اہم قرآن کریم ایک فیکٹ بتا رہا ہے کہ شروع میں تمام انسان جو تھے، الناس کی بات ہو رہی ہے، کسی مخصوص قوم کی نہیں، کسی خاص کوئی علاقائی کسی نیشن کی نہیں، کسی قبیلے کی نہیں، بلکہ الناس کی بات کر رہا ہے، دا پیپل۔ کہتا ہے کہ لوگ امت واحدہ تھے، ایک امت تھی، یعنی جب تک مذہب نہیں آیا تھا، مسالک نہیں آئے تھے، تو اس وقت تک لوگ ایک امت تھے۔ تو اب اس میں اختلاف کب ہوا؟ جب مذہب بنے، مسالک بنے، تو پھر اختلاف پیدا ہو گیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امت کے اندر جو وحدانیت ہے، انٹیگریشن جو بڑی اہم چیز ہوتی ہے کسی بھی نیشن کے اندر، یعنی اس نیشن کا انٹیگریٹڈ ہونا، وہ اس بات پہ بیس کرتا ہے کہ کوئی بھی قوم انسانوں کے بنائے ہوئے سیاسی، معاشی، مذہبی اصولوں یا قوانین یا نظام کے اوپر نہ ہو تو وہ قوم متحد رہ سکتی ہے، متحد ہوتی ہے، یونائٹڈ ہوتی ہے۔ اور ڈس انٹیگریٹڈ کب ہوتی ہے؟ جب وہ انسانوں کے بنائے ہوئے سیاسی، معاشی، مذہبی نظام کو اپناتی ہے تو پھر ڈس انٹیگریٹڈ ہو جاتی ہے، پھر اس میں وحدانیت یا توحید نہیں رہتی، وہ قوم انٹیگریٹڈ نہیں رہتی۔ تو ایک بات تو یہاں پہ یہ ہوگی۔ اب جب لوگوں نے مسالک بنائے، ڈس انٹیگریٹڈ ہو گئے، ان کے اندر انتشار، اختلاف پیدا ہو گیا، تو اب کیا ہوا؟ پھر جو کریٹر تھا اس نے کیا کیا؟ فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ۔ تو پھر جو کریٹر ہے، جو اللہ ہے، اس نے یہ کیا کہ نبیین یعنی انبیاء کو بھیجا اپنی وحی کے ساتھ، انبیاء کو بھیجا اپنی وحی دے کر۔ ان انبیاء کی حیثیت قرآن کریم نے کیا بتائی ہے؟ بڑی ہی اہم دو لفظ یہاں پر قرآن نے بیان کیے ہیں، مبشرین و منذرین۔ دو، اچھا یہاں پر یہ میں واضح کروں گا کہ یہ جو مبشرین، بشارت دینے والے، تو یہ جو بشارت کا لفظ ہے، اس کو آپ خوشخبری بھی کہہ لیں۔ اور دوسرا لفظ ہے جو بڑا اہم، و منذرین۔ یہ منذرین کا معنی کیا ہوا ہے ڈرانے والے۔ یہ ڈرانے، دیکھیں انبیاء یا اللہ، یہ ڈراتے، نہ انبیاء ڈرانے کے لیے آئے تھے، نہ اللہ ڈراتا ہے۔ منذرین کا ترجمہ کیا گیا ڈرانے والے۔ ڈرانے والے نہیں ہوتا، اس کا معنی ہوتا ہے وارن کرنے والے، کہ اگر تم نے اپنے کریٹر کے قوانین کی خلاف ورزی کی، وائلیشن کی، اپنی مرضی کا سیاسی، معاشی، مذہبی نظام بنایا، اس کو امپلیمنٹ کیا، اس کے مطابق زندگی گزاری، تو پھر تمہارا جو انجام ہے وہ تباہ کن ہوگا۔ تو یہ چیز، اس چیز سے آگاہی کے لیے، اس چیز سے ان کو متنبہ یعنی تنبیہ کرنے کے لیے، وارن کرنے کے لیے انبیاء کو وحی کے ساتھ، کتاب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ تو یہ دو حیثیتیں ہوں گی، مبشرین بشارت دینے والے، اور منذرین ان کو وارن کرنے والے، تنبیہ کرنے والے۔ اور آگے کہہ رہا ہے وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ۔ اور کہتا ہے کہ ہم نے جو نبیین بھیجے، یہ جمع کا صیغہ ہے، جتنے بھی انبیاء ہم نے بھیجے تو ان کے ساتھ کیا ہوا؟ وَأَنزَلَ، تو اللہ نے نازل کی، کیا نازل کی؟ الکتاب۔ یہاں پر یہ دیکھیں الکتاب آ رہا ہے، الکتب نہیں آ رہا، کتب جمع ہوتا ہے۔ یہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ وَأَنزَلَ مَعَهُمْ، اور تمام انبیاء کے ساتھ ہم نے نازل کی کیا؟ الکتاب۔
اب کوئی بھی ترجمہ اٹھائیں اس کے نیچے ترجمہ کتابیں لکھا ہوگا، حالانکہ قرآن بتا رہا ہے کہ الکتاب نازل کی یعنی ایک کتاب نازل کی، یہ سنگولر ہے یہ ورڈ الکتاب، کتب نہیں ہے، کتب جمع ہے، یہاں پر الکتاب ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تمام انبیاء کو اللہ نے ایک ہی اپنی الکتاب کے ساتھ ان کو بھیجا، یعنی ان کے اوپر الکتاب نازل کی، اور وہ الکتاب کی خصوصیت کیا بتائی ہے؟ بالحق، وہ کتاب جو ہے حق کے ساتھ، یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی باطل کی کوئی چیز ہو، کوئی اس کے اندر کوئی جھوٹ ہو، بالحق کہتا ہے کہ الکتاب اللہ کی نازل کردہ، تمام انبیاء کو ایک ہی کتاب، ایک ہی قانون دیا، ایک ہی شریعت دی، اور ایک ہی اس کی روح سے دین دیا، اور وہ بالحق کہتا ہے کہ بالحق تھا، حق پر مبنی۔ اور آگے کہہ رہا ہے کہ یہ جو کتاب ہے اس کا مقصد کیا ہے، کس لیے یہ کتاب دی گئی؟ ایک تو اس کی خصوصیت بتائی، ایٹریبیوٹ کہ وہ بالحق، اور دوسری کیا چیز بتا رہا ہے؟ اس کا آبجیکٹو کہ یہ کتاب دی کیوں، کس مقصد کے لیے دی، وہ کیا ہے؟ لیحکم بین الناس، تاکہ وہ کتاب جو ہے وہ فیصلہ کرے بین الناس، لوگوں کے درمیان۔ اب دیکھیں یہ جو لیحکم ہے، فیصلہ کرے کون؟ کتاب فیصلہ کرے گی، وہ جو قانون کی کتاب اللہ نے ہر نبی کو دی وہ فیصلہ کرے گی۔ انبیاء کو بھی اس کتاب کی روح سے فیصلہ کرنے کا پابند بنایا گیا۔ دوسری جگہ پہ آئے گا جب ہم ان آیات کے اوپر آئیں گے تو ان کو بتایا جا رہا ہے، قرآن کریم کے اندر تمام انبیاء کو حکم دیا گیا کہ تم نے جو فیصلہ کرنا ہے لوگوں کے درمیان، ان کے درمیان جو بھی اختلافات ہیں ان کا تم نے فیصلہ کس کی روح سے کرنا ہے؟ کتاب اللہ کی روح سے۔ کتاب اللہ کی سے ہٹ کر کسی چیز کی روح سے فیصلہ نہیں ہوگا، اور وہ اس کے لیے لفظ استعمال کرتا ہے وَيَعْدِلُونَ بِهِ، یعنی عدل کرنا ہے، اور یہاں پر تو لیحکم ہے اور عدل کا لفظ بھی ہے۔ وہ کہتا ہے صرف کتاب اللہ کی روح سے فیصلہ کیا جائے گا، اس کی روح سے حکم جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا جائے گا، اس کی روح سے عدل کیا جائے گا، صرف کتاب اللہ کی روح سے، اس کے علاوہ کوئی اور کتاب نہیں۔ لیحکم بین الناس، لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا اس کتاب کی روح سے۔ تو کس چیز کا فیصلہ کیا جائے گا لوگوں کے درمیان؟ آگے قرآن بتاتا ہے فی مختلفوا فیہ، جن امور میں وہ اختلاف کرتے تھے یا کرتے ہیں۔ ظاہر ہے اب تو یہ جو کتاب ہے قیامت تک کے لیے، تو اس لیے یہ حکم قیامت تک کے لیے چل رہا ہے۔ تو جس میں وہ اختلاف ہے ان کا، ان اختلافی امور کے متعلق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے والی کیا چیز ہے؟ اونلی اینڈ اونلی ایبسولوٹلی بک آف اللہ، اور کوئی کتاب نہیں۔ وہ مذہب کی کتنی مقدس کتاب کیوں نہ ہو، اس کو یہ اسٹیٹس حاصل نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان ان کے اختلافی معاملات کا فیصلہ کرے۔ یہ حیثیت، یہ اسٹیٹس صرف کتاب اللہ کو حاصل ہے۔ دنیا میں کسی بھی مذہب کی مقدس ترین کتاب کو یہ اسٹیٹس حاصل نہیں ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو انسانوں کا کریٹر ہے۔ اور آگے کہا جا رہا ہے وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ، کہتا ہے کہ اختلاف کس نے کیا؟ جو اس کتاب کو، جو کتاب اللہ کو مانتے نہیں، قرآن کریم تو ان کے اوپر ڈسکس ہی نہیں کر رہا۔ اب بات وہ ہو رہی ہے ان کی جو یہ کہتے تھے کہ ہم اس کتاب کو مانتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، اور پھر آخری نبی بھی کہتے ہیں ہم مانتے ہیں، لیکن امامت کا سلسلہ بھی شروع کیا ہوا ہے، اور وہ نزول عیسیٰ کے معاملات میں بھی الجھے ہوئے ہیں کہ وہ دوبارہ پھر آئیں گے، یعنی انہی چکروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ بظاہر کہیں گے کہ ہم ختم نبوت کو مانتے ہیں، بظاہر کہیں گے کہ ہم اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں، لیکن مہدی کا جو عقیدہ ہے وہ بھی رکھے ہوئے ہیں۔ وہ جو مسیح موعود، یعنی جو مسیح ہیں وہ واپس دوبارہ پھر آئیں گے اس دنیا میں لوٹ کر، وہ بھی عقیدہ رکھے ہوئے ہیں۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اولیاء بھی ہوتے ہیں
اور ان کو اللہ سے براہ راست علم ملتا ہے، ان کو غیب کی خبریں ہوتی ہیں، تو یہ بھی چیز ہے۔ پھر محدث بھی بنائے ہوئے ہیں، یعنی حدیث تو اللہ نے اپنی آیات کو کہا ہے نا، احادیث اللہ نے اپنی آیات کو کہا ہے، اور انہوں نے وہیں سے محدث بھی بنا لیے، حدیث کا لفظ بھی لے لیا، وہ انسانی روایات کے لیے استعمال کیا، جو وہ روایت وہ بیان کرنے والے تھے ان کو محدث بنا دیا، تو یعنی انبیاء کے درجے کے اوپر لے آئے۔ تو بظاہر یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم ختم نبوت کے اوپر بھی ہمارا ایمان ہے، تو نہیں ہے۔ تو آپ اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کے اوپر جب خود غور کریں گے پھر آپ کے اوپر یہ چیزیں واضح ہوں گی۔ اس طرح کا کوئی بھی عقیدہ رکھنا یہ ختم نبوت کا جو ایمان ہے وہ اس کا انکار کرنا ہے، بھلے آپ منہ سے نہ کہیں، لیکن ان عقائد کی روح سے تو ختم نبوت کے اوپر ایمان نہیں رہتا، اس طرح کے عقائد۔ تو آگے کہہ رہا ہے کہ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ، کہتا ہے ان لوگوں نے اختلاف کیا کہ جن کو کتاب دی گئی، جو یہ کہتے تھے کہ ہم کتاب اللہ کو مانتے ہیں، تو انہوں نے اس طرح کے اختلافات کیے۔ آگے کہتا ہے مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، کہتا ہے کہ پھر اختلاف بھی اس وقت کیا جب ان کے پاس واضح دلائل آ گئے، اس کے باوجود وہ اختلاف میں پڑ گئے، اختلافات میں مبتلا ہو گئے، حالانکہ وہ کتاب اللہ پر رہتے تو یہ اختلاف پیدا ہو ہی نہیں سکتے تھے۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ یہ اختلافات کیوں پیدا ہوئے، کہتا ہے بغیم بینہم، آپس میں ایک دوسرے کی ضد میں آ کر پہلے فرقے بنائے، قرآن کتاب اللہ کے خلاف فرقے بنائے، ہر فرقے نے کہا کہ ہم حق پر ہیں اور دوسرا باطل پر ہے، ہم صحیح ہیں دوسرا غلط ہے، تو اس طرح سے پھر ہر فرقے نے دوسرے فرقے کو کافر قرار دیا، خود کو حق پر قرار دیا۔ تو کہتا ہے کہ بغیم بینہم، یہ ہے بغیم بینہم، آپس کی ضد میں خود کو سچا اور دوسروں کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے وہ ایک دوسرے کے اوپر چڑھ دوڑے، تو یہ ہے جی بغیم بینہم۔ بتا دیا قرآن کریم نے کیوں یہ کیفیت پیدا ہوئی۔ ایبسولوٹ بک آف اللہ کو دین قرار نہ دینا، مذہبی کتابوں کو دین قرار دینا یا دین کی بیس قرار دینا، اس سے پھر کیا ہوا، مختلف فرقے بنے، مسالک بنے، ہر فرقے نے ایک دوسرے کو باطل قرار دیا، خود کو صحیح قرار دیا، اور خود کو صحیح قرار دے کر ان سے آگے نکلنے کے لیے وہ پھر آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو گئے، اور ایک دوسرے کی ضد میں وہ اس طرح کے انتشار اور اختلاف کی فضا پیدا کرنے لگے اور پیدا کرتے ہیں۔ یہی ان کے فرقوں، اس لیے قرآن کریم نے فرقے کو شرک قرار دیا، کوئی بھی فرقہ ہو اس کو شرک قرار دیا ہے، اور اختلاف کو عذاب قرار دیا ہے، اور آج ہم اسی دونوں مصیبتوں میں گرفتار ہیں، شرک کے اندر بھی اور اختلاف کا جو عذاب ہے اس کے اندر بھی۔ لیکن اس کے متعلق بھی روایات وضع کی گئی کہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے، یعنی قرآن کہہ رہا ہے کہ عذاب ہے، اور اس کے بالکل مقابل روایات کے اندر یہ چیز آ گئی کہ رسول سے منسوب کر کے کہ امت کا اختلاف رحمت ہے، یہ رحمت نہیں ہے، عذاب ہے۔ تو آگے پھر قرآن کیا کہہ رہا ہے، کہتا ہے کہ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، کہتا ہے تو پھر اس میں انسان کا کیا کمال ہوا، پھر جنت اور جہنم کا جو قرآن بار بار بتا رہا ہے، قیامت کا جو بار بار بتا رہا ہے، اس کا پھر کیا فائدہ ہوا؟ اگر اللہ نے ہدایت دینی ہے تو اس میں انسان اپنی مرضی سے ہدایت نہیں حاصل کر سکتا، تو پھر اس کے ساتھ سوال و جواب کیسا، پھر اس کے لیے وارننگ کیسی، پھر اس کے لیے جنت اور جہنم کا وہ جو پورا بیان چلا آ رہا ہے وہ کیسا، قیامت کیسی، حشر کا میدان کیسا، یہ تو تمام کے تمام قرآن کی جو قوانین ہیں یہ تو پھر وہ غلط قرار پائیں گے اگر یہ ترجمہ کیا جائے کہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا۔ یہ اس کے معنی نہیں ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ جو چاہتا ہے اللہ اپنی کتاب کی روح سے اسے ہدایت دیتا ہے، یہ اس کا معنی ہوتا ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ جسے اللہ چاہے اللہ اسے ہدایت دیتا ہے، اس طرح تو انسان جو ہے اپنی کسی عمل کا ذمہ داری نہیں رہتا۔ تو یہ جتنی بھی یہ بڑی تھوڑی سی طویل آیت ہے،
تو لیکن اس کا آپ یہ دیکھیں کہ قرآن کریم، میں آپ کو بتایا نا کہ ہر آیت کے آخر میں ایک کلیئر کٹ میسج ہوتا ہے، ایک کنکلوژن ہوتا ہے. اور یہ دیکھیں قرآن کریم آخر میں کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ ہدایت دیتا ہے، جو چاہتا ہے وہ ہدایت حاصل کر سکتا ہے، جو بھی چاہے وہ ہدایت حاصل کر سکتا ہے. اور وہ ہدایت کہاں پہ؟ کتاب اللہ کے اندر، اونلی کتاب اللہ کے اندر. کتاب اللہ سے باہر کسی بھی مذہبی کتاب میں نہیں، وہ کتنی ہی مقدس کیوں نہ ہو. تو اور وہ ہدایت کیا کرتی ہے؟ الی صراط مستقیم، سیدھی راہ کی طرف. وہ سیدھی راہ کون سی ہے؟ جو کامیابی کی طرف جاتی ہے، سکسیس کی طرف جاتی ہے، فلاح کی طرف جاتی ہے، جس میں انسان کی پرماننٹ پرپیچول کامیابی، سکسیس ہوتی ہے، فلاح ہوتی ہے، اس کی طرف جاتی ہے. تو یہ امید ہے آپ قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا اس کی روح سے خود بھی غور و فکر کریں گے، سوچیں گے، سمجھیں گے. اور قرآن کا یہ جو جتنے بھی میسج ہے، جتنی بھی آیات کے اندر، یہ بڑے ہی قابل غور ہیں، غور و فکر کرنے والوں کو سمجھ آتے ہیں، اور وہی ان کو اس کی روشنی سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. شکریہ.